محرم کا عظیم مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں اس مہینے کے، جس میں سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کو شہر اللہ المعظم، شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ محرم۔ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق اس مہینے میں روزے رکھنا، نفلی روزے، وہ فرضی روزوں کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ جیسے فرضی نماز کے بعد افضل ترین نماز قیام اللیل ہے، اس طرح رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے بالعموم وہ محرم کے روزے ہیں۔ اور اس میں پھر پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی فضیلت باقی محرم کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور میں پہلے کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 عشروں کو اہمیت دیا کرتے تھے، 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کے اندر خاص اہتمام کرتے، کمیوں کوتاہیوں سے بچنے کا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرنے کا۔ ان میں سے ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ محرم کا پہلا عشرہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ظاہری سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے تھا۔ اور پھر اس میں عاشورہ کا دن ہے، یوم عاشورہ بھی ہے، 10 محرم کا دن۔ ہمارے ہاں محرم کا مہینہ اور پہلا عشرہ یا خاص طور پہ عاشورہ کا دن وہ ایک خاص واقعے کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے، اور عاشورہ کو اس خاص واقعہ کربلا جو ایک بڑا ہی اسلام کے اندر افسوسناک تکلیف دہ واقعہ ہے، ہر مسلمان جو ہے اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ایک المناک واقعہ ہے۔ تو زیادہ تر لوگ محرم کو اور خاص طور پر عاشورہ کے دن کو اس واقعے کے ساتھ جانتے ہیں، حالانکہ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمارا دین مکمل ہونے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس تشریف لے جانے کے تقریباً 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ہمارا دین اس سے پہلے مکمل ہو گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو مخصوص ایام ہیں اسلام کے اندر جن کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، وہ تعلیمات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں۔ اکثر لوگوں کو بعض دفعہ نہیں پتہ کہ 10 محرم کا ایک تعلق تو جیسے میں نے ذکر کیا واقعہ کربلا کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ 10 محرم کا تعلق کس عظیم الشان واقعے کے ساتھ ہے جس کو اسلام نے اہمیت دی ہے، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا، اور سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کی تکلیفوں اور اظہار آسانیوں سے بچایا، اور فرعون اور اس کے حواریوں کو اور اس کے آل فرعون کو، اس کے لاؤ لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ یہ عظیم الشان واقعہ صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق یہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن ہوا ہے، اور یہ یوم عاشورہ اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، اس حوالے سے یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ اس لیے خوشی کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے بدترین دشمن سے نجات دی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے نبی ہیں، اور ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مسلمان تھے،
تو اگر ان کو کوئی خوشی حاصل ہوئی تو وہ ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے. اور بطور خاص جب دین اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقاعدہ اپنایا ہے اس خوشی کو. قریش ان کے ہاں بھی 10 محرم کی تعظیم موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے ہجرت سے پہلے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. قریش کے ہاں اس دن کی تعظیم موجود تھی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ طیبہ کی طرف تو وہاں آ کر آپ کو پتہ لگا یہود وہاں اکثر رہتے تھے تو آپ کو علم ہوا کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں 10 محرم کی عاشورہ کی. اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ مشرکین اور بتوں کے پجاریوں کے بالمقابل آپ اہل کتاب کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. شروع میں آپ دیکھیے کہ روم اور فارس کی جنگ ہوئی ہے. مسلمان مکہ میں تھے تو مسلمانوں نے کس کی تائید کی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی؟ روم کے ساتھ. وہ عیسائی تھے رومی, وہ بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور فارسی وہ بتوں کے پجاری تھے, مجوسی تھے. تو قریش ان کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھیں. اور پھر کیا ہوا کہ پہلے پہل رومیوں کو شکست ہو گئی تو قریش بڑا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہمارے بتوں کے پجاری غالب آ گئے, ہم بھی غالب ہیں, ہم بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاس بھی مال و دولت ہے, تم بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تمہارے ساتھی اہل کتاب رومی شکست کھا گئے ہیں اور تم بھی ہمارے ہاں کمزور ہو. تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. سورہ روم کی ابتدا ہے کہ روم میں مغلوب تو ہو گئے ہیں لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین, چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اس دن مسلمان خوش ہوں گے, مومن رومیوں کی خوشی میں خوش ہوں گے. تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ کفار کے مقابلے میں, مشرکین کے مقابلے میں ان کی موافقت کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہونے کا, توحید کا دعویٰ کم از کم کرتے تھے, کتاب والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو آپ نے جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہود اگر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ کی وجہ سے رکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق یہود کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے قریش کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی کہ حقیقی ابراہیمی تو مسلمان ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات توحید اور رد شرک اس پر اصل پیروی کرنے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں. قریش کا, یہود و نصارہ کا اگرچہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے نبی ہے اور ہم ابراہیمی ہیں لیکن ان سب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح یہود کا اگرچہ دعویٰ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم مسلمان یہود کے مقابلے میں موسوی ہیں زیادہ, ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں. آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ من یہود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا یہود کے مقابلے میں ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں. تو اگر حضرت موسیٰ کو اللہ نے نجات دی تھی تو ہم روزہ رکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر بھی 10 محرم کا روزہ وہ برقرار رکھا. مکہ میں تو اس لیے کہ قریش رکھتے تھے اور وہ 10 محرم تب بھی قابل تعظیم تھا. مدینہ آنے کے بعد کہ یہود وہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن جیسے جیسے اسلام کو غلبہ ہوتا گیا ویسے ویسے آپ اہل کتاب کی بھی مخالفت کرتے رہے.
اتنی مخالفت کی آپ نے کہ اہل کتاب یہود خاص طور پر یہاں تک کہنے لگے کہ یہ تو ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہماری مخالفت نہ چھوڑتے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اہل کتاب کی مخالفت کے لیے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے غلبہ دیا، فرعون پر فتح دی، اس کی تو مسلمان خوشی منائیں گے روزہ رکھ کر، لیکن یہود کے ساتھ موافقت جو ہو رہی ہے اس کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ تو 10 محرم کی تعظیم تو ہے، لیکن یہود سے مخالفت کے لیے 9 کا دن کا آپ نے فرمایا میں روزہ رکھوں گا۔ تو 9 کے دن کا روزہ رکھنے سے وہ جو اصل عاشورہ کی تعظیم ہے 10 محرم وہ ختم نہیں ہو گئی۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھ لیجئے، یہاں بھی کئی لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب عاشورہ کی فضیلت وہ تاسوعہ یعنی 9 محرم میں منتقل ہو گئی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی قرآن کے آیت سے یا حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 10 محرم کی فضیلت اب 9 محرم کو منتقل ہو گئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو جو غلبہ ملا فرعون پر وہ 10 محرم کو ملا ہے۔ اب وہ تو ایک تاریخ ہے، تاریخ تو چینج نہیں ہو سکتی، نہ تاریخ چینج ہو سکتی ہے، اور یہ بھی نقطہ ایک یاد رکھ لیجئے کہ تاریخ منسوخ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی ایسا حکم ہو جو خبر جس میں نہ ہو، وہ حکم تو منسوخ ہو سکتا ہے کہ جی اس حکم کی جگہ پر اب یہ حکم ہے، لیکن اگر ایک حکم ایک خبر ہو، خبر میں نسخ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک گہرا نقطہ ہے، یاد رکھیے۔ یعنی اگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی ہے، اور جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، جمعے کے دن ہی ان کی وفات ہوئی ہے، جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، صحیح حدیث مبارکہ ہے، یہ ایک خبر ہے، یہ خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو جمعے کی تعظیم ہے، اس کی وجوہات ہیں، تو 10 محرم کی تعظیم ہے، اس کی وجوہات ہیں، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اگر آئندہ زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، وہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے اس سے 10 محرم کی فضیلت ختم نہیں ہوئی، 10 محرم کا روزہ ختم نہیں ہوا، وہ روزہ باقی ہے، اس کے ساتھ یہود کی مخالفت میں 9 محرم کے روزے کا اضافہ ہو گیا، تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام دیا اور جو ان کو اللہ نے غلبہ دیا، اس کی خوشی میں روزہ بھی ہو جائے اور یہود کی مخالفت میں 9 کا روزہ بھی ہو جائے۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے، سیدنا ابن عباس کی حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو اور اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ بعض احادیث میں تو یہاں تک موجود ہے، اگر 9 محرم کو روزہ نہ رکھا جائے 10 محرم کے ساتھ تو اس کے ساتھ 11 محرم کو روزہ ملا لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، مجبوری ہے، اس کو بیمار ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے وہ زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ ایک روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ ایک روزہ کون سا رکھے گا؟ وہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا، کیونکہ اصل فضیلت 10 محرم کی ہے، اور 9 محرم یا 11 محرم وہ ایک زائد اس کی وجہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی۔ تو 10 محرم عاشورہ، اس کی جو جب اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، تو یہ خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان خوشی کی وجہ سے اس دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ روزے فرض ہونے سے پہلے رمضان کے یہ روزہ فرض ہوتا تھا 10 محرم کا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ نفل ہو گیا، یہ فرض نہیں رہا لیکن یہ نفل ہے، اور یہ اہم ترین روزوں میں سے ہے۔ بعض علماء کرام سے ملتا ہے کہ سفر وغیرہ میں وہ رمضان کا روزہ تو چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے رخصت دی ہے کہ رمضان کا روزہ سفر میں چھوڑ دیا جائے، بعد میں پورا کر لیا جائے، لیکن سفر میں انہوں نے عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو سفر میں رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں مکمل کر لیں گے، عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے کہا عاشورہ کے روزے کی پھر بعد میں تکمیل نہیں ہوتی، رمضان کے روزے کی تو بعد میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ایک دن ہے مسلمانوں کے لیے، تو ہمیں اس دن کو اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کا فرعون کے ساتھ کلیش ہے اسے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے،
جتنی تفصیل سیدنا موسیٰ اور فرعون کے قصے کی ہے اتنی تفصیل شاید اور قصوں کی نہیں ہے. سب سے زیادہ ذکر بھی قرآن کریم میں، قرآن کریم کے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے زیادہ تو آپ کا نام ہے اور آپ کو ضمیروں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے. آپ کے بعد سب سے زیادہ اگر قرآن کریم میں نام آیا ہے تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. تو اس قصے کو ہمیں ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے، اور یہ 10 محرم عاشورہ گویا کہ اس قصے کی یاد ہے کہ کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور کس طرح بنی اسرائیل اس دور میں ان کو یعنی ذلیل کیا ہوا تھا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. یعنی اتنا ظلم کہ جو بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ذبح کر دیا جاتا تھا، اور جو عورتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے گھروں کی خدمت کیا کریں گے، یا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اتنا ظلم کیا بنی اسرائیل پر فرعون اور قبطیوں نے کہ وہ بچوں کو قتل کیا جانے لگا. اتنا قتل کیا بچوں کو کہ بنی اسرائیل کی تعداد ہی کم رہ گئی. تو وہ دوبارہ آپس میں انہوں نے غور کیا کہ اگر ہم ہر بچے کو ہی قتل کر دیں گے، بڑی عمر کے جو بنی اسرائیلی ہیں وہ تو تبھی عمر پا کر وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی عمر کے بچے لڑکے وہ تو ہم ان کو جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑ رہے، ان کو تو ہم ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ لڑکے تو ختم ہو جائیں گے. جب لڑکے ختم ہو جائیں گے، بوڑھے ویسے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر یہ سارے جو مشکل کام ہیں، یہ سارے مشکل کام جو ہیں وہ ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے. تو پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم آئندہ اپنا کوئی حساب کتاب لگا کر کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا کریں گے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا کریں گے. سیدنا ابن عباس سے تفسیر تبری کے اندر، طبرانی کی حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال پھر بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور 1 سال چھوڑ دیا جاتا تھا. سیدنا ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں اور وہ بعد میں نبی بھی بنے، وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے کام دیکھیے کہ یہ بنی اسرائیل جن پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اتنے ظلم ہوئے کہ اتنے ظلم شاید دوسرے لوگوں پر نہیں ہوئے، اس قوم کا جو اللہ کے حکم سے نجات دہندہ آنا تھا، یا جس کے ہاتھ پر اللہ نے اس قوم کو فضیلت دینی تھی اور ظلم و ستم کی چکی سے نکالنا تھا، اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. اللہ کے کام اپنے ہیں. سورہ قصص کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اپنے علاقے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو اس نے تقسیم کر رکھا تھا گروہوں میں. یستضعف طائفة منہم، ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا. یذبح ابناءہم، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا خدمت گزاری کے لیے، غلط مقاصد کے لیے. انہو کان من المفسدین، بڑا ہی فسادی تھا فرعون. اور اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا گیا، زمین سے لگا کر رکھا گیا، ہم انہیں مقام دیں، ہم انہیں مرتبہ دیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں دنیا کے امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنانا چاہتے تھے. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس قوم کو اس جگہ یعنی شام اور اس کے ارد گرد علاقہ، اس زمین میں جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا اس قوم کو جس قوم کو زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا. تو
تو اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہوئی کہ جنہیں کمزور کیا جا رہا ہے، جن میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو مقام دیا جائے، ان کو مرتبہ دیا جائے، اور یہ سارا کام اللہ رب العالمین کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہونا تھا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حمل، ان کی ماں نے حمل میں ان کو رکھا اس سال جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور فرعون کے ہرکارے اور یہ جو ظالم لوگ تھے، فوجی اور دائیاں، وہ پھرتی رہتی تھی بنی اسرائیل کے قبیلوں میں، کون عورت حاملہ ہے اور کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں لگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں لگا۔ اللہ جو فیصلہ کرے تو اللہ کے فیصلوں کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ کی تدبیر کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نہ حمل کا پتہ لگا کسی کو، نہ وضع حمل کا پتہ لگا، لیکن اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ، قرآن کریم میں ان کو بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے مقام کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب آپ کو ڈر پیدا ہو، وہ ہر وقت، اب وہ ڈر میں تو تھی کہ کس وقت کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ آ جائیں گے اور وہ ذبح کر دیں گے اور وہ قتل کر دیں گے۔ انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے کیا فیصلے ہیں اور اللہ کی کیا تدبیر ہے، ڈر رہی تھی، تو اللہ نے وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو اصطلاحی وحی ہے جو نبیوں پر ہوتی ہے، کیونکہ عورتیں نبی نہیں بن سکتی، عورتیں نبی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں نص موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں سب مرد تھے، بستیوں والے تھے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت زیادہ سے زیادہ صدیقیت کے مقام پر ہو سکتی ہے۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کی۔ اس وحی سے مراد لغوی وحی ہے، یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دل میں تو خیالات غیر نبی کے بھی آ سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھے خیالات آپ کے دل میں نماز پڑھنے کا خیال آئے، کسی اچھے کام کا خیال آئے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں خیال یعنی جیسے نبی کہتا ہے مجھ پر وحی ہوئی ہے، ہم وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح برے خیالات ہمارے ذہنوں میں جو آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، وہ شیطانی وحی ہوتی ہے، لیکن جو اچھے خیالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اسی طرح خواب کی صورت ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، حضرت مریم کو بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، فرشتوں کی طرف سے بشارت ملی، تو حضرت مریم کو جو فرشتوں کی طرف سے بشارت ملی وہ جو اصطلاحی وحی ہے وہ نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ آپ کو چن لیں گے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، سورہ آل عمران میں۔ حضرت مریم بھی نبی نہیں ہے۔ حضرت حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اگر آپ کو ڈر پیدا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دینا ہے۔ اور جب فرمایا کہ اگر ڈر پیدا ہو تو سمندر میں ڈال دینا ہے، ساتھ ہی کہہ دیا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے کی، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ موسیٰ آپ کے پاس واپس بھی آئیں گے، ہم واپس لائیں گے، اور نہ صرف حضرت موسیٰ کو واپس لائیں گے آپ کے پاس، بلکہ ہم انہیں رسول بھی بنائیں گے۔ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو جب ڈر پیدا ہوا، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حمل کتنے عرصے کا ہوا اللہ کو پتہ ہے، وضع حمل کے بعد، ڈیلیوری کے بعد وہ کتنا عرصہ والدہ کے پاس رہے اللہ کو پتہ ہے۔ جب ڈر پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں بند کر کے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، موسیٰ بن عمران۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
کہ پھر فرعون کی آل نے اس صندوق کو سمندر سے نکال لیا. وہ صندوق، وہ تابوت، وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے ساتھ جو کنارہ لگتا تھا اس کے پاس وہ آ گیا. تو وہاں درباریوں نے اس تابوت کو نکال لیا. جب نکالا اور اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بڑا پیارا، بڑا خوبصورت بچہ موجود تھا. اب درباریوں میں اختلاف پیدا ہوا. یہ سارا منظر فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ بنت مزاحم وہ دیکھ رہی تھیں، جو بعد میں مسلمان ہو گئیں. اب درباریوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کیا کریں. ان کو ظن غالب یہی ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور یہ ذبح ہونے اور قتل سے بچنے کے لیے خوف سے اس کو سمندر میں بہایا گیا ہے. تو اکثر لوگوں کا خیال تھا اسے قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اللہ کی جو تدبیر ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو. اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا بنایا تھا، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جاتی. سورہ طٰہٰ میں موجود ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اے موسیٰ، ہم نے اپنی طرف سے آپ پر اپنی محبت ڈال دی تھی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری نظروں کے سامنے ہو. ہر چیز اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہو رہی تھی. اور جب اللہ کے فیصلے ہوں، اللہ کی تدبیر ہو، تو آگے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے. فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ اسے قتل نہ کرو. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اسے قتل نہ کرو، شاید ہم اسے بچہ بنا لیں، ہماری اولاد نہیں ہے. فرعون سے کہا، فرعون کی بیوی نے، یعنی جو حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے ہی حضرت موسیٰ کی جان کی امان کے لیے کہا فرعون کی بیوی نے. اور کہتی ہے لا تقتلوه، قتل نہ کرو. پتہ لگا کہ وہ قتل کرنے کے درپے تھے. ان کو یہ یقین تھا، ظن غالب تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور قتل سے بچنے کے لیے سمندر میں ڈالا گیا اور اس سال پیدا ہوا تھا جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. لیکن آخرکار یہی پھر فیصلہ ہوا کہ اسے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. آل فرعون نے اسے اٹھا لیا، سمندر سے نکال لیا تاکہ وہ ان کے لیے غم کا باعث بن جائے اور تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بن جائے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. حضرت موسیٰ، یعنی ایسا بعد میں ہوا. اس وقت ان درباریوں کو، فرعون کو، فرعون کی بیوی کو نہیں بچہ کون ہے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہی بچہ ان کا سب سے بڑا مخالف بنا اور ان کے لیے غم کا باعث اور ان کے لیے شکست کا اور غرق یابی کا باعث بنا اللہ کے حکم سے. تو بہرحال اللہ کی عجیب حکمت بالغہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں پلے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. وحرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ہم نے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا. حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پی رہے. اب فرعون کی بیوی اور فرعون نے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے اپنی طرف سے، انہیں نہیں پتا. اب بچہ دودھ کیسے پیے؟ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب تابوت ڈالا تھا ساتھ حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا تھا کہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ تم بھی چلتی رہو. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ اس تابوت کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے تم بھی چلتی رہو. تو وہ ایک سائڈ پہ ہو کر چھپ چھپ کر وہ بھی چلتی رہی تھیں کہ یہ تابوت کہاں تک جاتا ہے. اور جب وہ تابوت فرعون کے دربار کے ساتھ جو نہر تھی، جو سمندر تھا، وہاں لگا تو وہ سارا معاملہ حضرت موسیٰ کی بہن بھی دیکھ رہی تھی اور بڑی وہ عقل مند اور بڑی ذہین خاتون تھی. حضرت موسیٰ کی والدہ نے تو کہا تھا کہ دیکھتی رہو یہ تابوت کہاں تک جاتا ہے. انہوں نے صرف دیکھا نہیں، چپ کے وہ تابوت کو دیکھتی بھی رہیں اور سارا معاملہ جو درباریوں میں اختلاف ہوا کہ قتل کیا جائے، فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، ہم بچہ بنا لیں گے، اور فرعون کے ساتھ یہ سارا معاملہ اس نے چھپ کر دیکھا ہے. اب دائیاں دودھ پلاتی ہیں، وہ دودھ نہیں پی رہے. اب یہ بچی سامنے آ گئی اور وہ کہتی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. کیا میں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ گھر والے اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور یہ بچہ بڑے شوق سے دودھ پیے گا اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے. فرددناہ الی امہ. اللہ فرماتے ہیں اس طریقے اور اس تدبیر سے ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کے والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا.
اب دیکھیے اللہ کے کام دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس پرورش کے لیے، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم لوٹائیں گے آپ کے پاس، وہ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس دوبارہ آئے ہیں، لیکن اب فرعون کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو گویا کہ فرعون کی طرف سے دایا کے طور پر ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، وہ بچے کو دودھ پلا دیں۔ اس زمانے میں بڑے بڑے خاندان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ دایوں سے اور وہ دوسرے علاقوں میں دودھ پلاتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ انہوں نے کی، دودھ پلایا۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، ساتھ زبردست قسم کی خدمت بھی مل رہی ہے فرعون کی طرف سے۔ تو اللہ کے جو کام ہیں وہ ایسے پورے ہوتے ہیں، اور اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنَ، انہیں غم نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے اس کے یقین سے بھر کر اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اور یہ چیز کبھی آزما کر دیکھیے، یقین کے ساتھ، شک و شبہ کے ساتھ نہیں، ظن و تخمین کے ساتھ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کبھی آزما کر دیکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو توڑیں گے نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو گمان رکھیں گے اللہ اس گمان کو پورا کریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے مصر میں فرعون کے دربار میں، لیکن چونکہ ان کی پرورش، ان کو دودھ وغیرہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ہی پلایا تھا، ان کو پتہ تھا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، میں اصل انہی میں سے ہوں۔ وہ اب بنی اسرائیل کے غلبے کے لیے اور کس طرح ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی جائے یہ چیزیں سوچتے رہتے تھے۔ بہرحال وہ واقعات کافی ہوئے مصر میں ایسے، انہوں نے کئی موقعوں پر بنی اسرائیل کی مدد بھی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں نبی بنا کر بھیجا، اور پھر فرعون کو جو انہوں نے مطالبے پیش کیے، ان مطالبوں میں دو مین مطالبے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو پیش کیے۔ ان دو مطالبوں میں ایک مطالبہ تو یہ تھا جو ہر نبی پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانا جائے، میری اطاعت کی جائے، میں جو اللہ کی طرف سے وحی لایا ہوں اس وحی پر عمل کیا جائے۔ اور دوسرا مطالبہ تھا بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ یہ دو مطالبے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شروع سے، جب پہلی دفعہ فرعون کے دربار میں گئے ہیں وہاں بھی یہی دو مطالبے کیے، اور ہر جگہ ہر مرتبہ وہ فرعون کے سامنے یہی دو مطالبے کرتے رہے کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے، مجھ پر ایمان لایا جائے، اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اس ظلم کی اور اس ستم کی چکی سے ان کو نکال کر انہیں میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں انہیں لے کر کہیں اور چلا جاؤں۔ فرعون ایمان نہ لایا، وہ لمبے واقعات ہیں قرآن کریم میں، موقع ملے گا تو انشاءاللہ اپنے اگلے جمعہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ آخر کار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا، اور پھر وہ سمندر کے اندر رستہ بنا اللہ کے حکم سے۔ یہ ساری تفصیلات کافی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ واقعات بیان کیے ہیں، اور اللہ نے بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کرتے ہیں تو اللہ اس تدبیر کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ تو 10 محرم کو یہ فرعون غرق ہوا ہے، اور 10 محرم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر لے کے گئے ہیں۔ تو اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں تفصیل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک تو دین پر عمل کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے وعدے ہیں خاص طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت زیادہ موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بہت سے وعدے کیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ایمان لانے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم الغیب میں آتا ہے، اور مومن کی پہلی علامت، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بعد میں ہے، نماز اور زکوٰۃ کے مسئلے بعد میں ہیں، پہلے مسئلہ تو ایمان کا ہے۔
ایمان بالغیب کا اور اللہ کے وعدوں پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر جو صحیح سند سے ثابت ہیں اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے. اور اگر ہم ان وعدوں پر یقین نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ہمیں آج دنیا میں غلبے کے لیے، غالب ہونے کے لیے، ہمیں ایک تو دین اسلام پر کما حقہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے کی اور اللہ کے وعدوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا آج ایک بڑا مسئلہ، یا میں سب سے بڑا مسئلہ کہوں، وہ مادہ پرستی ہے، مٹیریلزم ہے. دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت میں دنیا کا جو فائدہ ہے وہ فوری ہے، اور آخرت وہ ہمیں دور نظر آتی ہے، وہ پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا. وہاں بھی اللہ کے وعدے ہیں، اور ان وعدوں کے بارے میں جو مسلمان اللہ کے وعدوں پر، دنیا میں اللہ کے جو وعدے ہیں اور جو آخرت میں اللہ کے وعدے ہیں، ان پر جتنا ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ آخرت کو اور آخرت کے وعدوں کو اتنا قریب سمجھتا ہے. اور جو منافق، اللہ معاف کرے، یہ نفاق ہے کہ اگر ہم اللہ کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر، چاہے وہ دنیا میں وعدے ہیں، دین پر عمل کرو گے تو غلبہ ہوگا، قرآن سیکھو گے تو غلبہ ہوگا، اگر ہمیں اپنی معیشت مضبوط کرنی ہے تو دین پر عمل کرنا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ، یہ وعدے ہیں اللہ کے. اگر ہمیں ان وعدوں پر اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح صحابہ کرام کو تھا تو یہ نفاق ہے، اور یہ نفاق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اس مادہ پرستی کے رد میں سب سے زبردست قصہ ہے اور سب سے مضبوط قصہ ہے. اس قصے کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ نے اس قوم کو جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کس طرح اللہ نے اس کو زمین کی مشرق اور مغرب کا امام بنایا، زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنایا. اور یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس قصے کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.